تو اکثر تو ہم کہتے ہیں کہ احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. برمنگھم لندن سے مانچسٹر سے یو کے میں کوچز جاتی ہیں پارلیمنٹ اسکوائر کے آگے کوئی کسی ایشو پر احتجاج کرنے کے لیے, تو ہم وہاں دو چار نعرے لگا کے واپس آ جاتے ہیں, تو کوئی اکثر کامیابی نہیں حاصل ہوتی. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جی ہاں، اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے. ہم نے نہیں سوچا وہ تھا بھئی یہ نتیجہ اس طرح آئے گا، یا ہم سمجھتے ہوں کہ ہمارے احتجاج کی وجہ سے انہوں نے کر لیا یا میں نے کر لیا. میری تو اس طرح کی قطعاً سوچ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی برائی ہوتے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، طاقت سے روکو. یعنی وہ یہ تو حکومتوں کا اور جن لوگوں کے پاس طاقت ہے ان کا کام ہے. فرمایا اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو اس کو دل میں برا سمجھو. اور یہ سب سے نچلا درجہ ایمان کا ہے. یعنی یہ چیز بندے کے ایمان کے بارے میں بھی اشارہ پھر دیتی ہے کہ بندے کا ایمان کس درجے کا ہے. ویسے تو ایمان چھپی ہوئی چیز ہے، لیکن کچھ ظاہری اعمال سے اس کا اشارہ مل جاتا ہے کہ کس درجے کا ایمان ہے. تو ہمارے پاس طاقت تو نہیں کوئی حکومت یا اس طرح کا کوئی، لیکن جو ہے زبان سے ہم نے سمجھا کہ کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو بالکل، لیکن جو ہے اللہ پاک بندے کی نیت اور کوشش دیکھتا ہے. وہاں تو جو نکلے میرے ساتھ سمجھ لے یعنی 100 بندہ بھی نہیں ہوگا مثال کے طور پر، تو ویسے چلو سارے مسلمانوں کو ہی بندہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں تو ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو، دوسرے لوگ بھی ایسا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ آگ میں پھینکا گیا تو قصہ سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ بہت بڑی آگ تھی، وہ تو بہت سارا پانی، سارے کو لوگ کوشش کرتے پھر بھی نہ بجھتی. تو ایک چڑیا اپنے چونچ میں پانی لے کر اس آگ پر ڈال رہی تھی، پھر وہ لے آتی پھر ڈالتی. کس لیے؟ کہ وہ چڑیا اتنا ہی کچھ کر سکتی تھی. اس کا یہ پورا جو یقین تھا کہ میرے اندر اتنی ہی طاقت ہے، میری چونچ ہے، تو وہ اپنی فل کیپیسٹی یعنی اپنی جتنی کر سکتی تھی اس نے کوشش کی. تو اللہ پاک بندے کو اپنی حیثیت یعنی جتنی ہماری چونچ ہے، میری آپ کی کیپیسٹی ہے، وہ تو ہم کریں نا. اگر وہ بھی نہ کریں تو پھر تو وہ خطرہ ہے کہ ایمان بندے کا جو ہے پھر کس درجے کا ہے. اگر بیٹا جی میں جسے کیا ہونے کو چھوڑے. ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی محرم کا مہینہ گزرا ہے، یزید کی فوج کو شکست ہو گئی یا اس کا وہ نظام ختم ہو گیا اسی وقت یا اسی مہینے میں یا سال میں؟ نہیں ہوا. ان کے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ بھئی یہ ہو نہ ہو، لیکن کھڑا ہونا، کیلا بھی بندہ ہو. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ حقیقت میں کیلے تھے، باقی تو فیملی اور بچے تھے. وہ کوئی فوج تو نہیں ہوتی، ساتھ کچھ مریدین خادم امین تھے. فوج تو نہیں آپ لے کے آئے تھے، کوئی آرمی یا کوئی چیز، تو اکیلے ہی کھڑے ہوئے. تو یہ اسلام بندے کو طاقت دیتا ہے اور امپاور کرتا ہے، یعنی اس کو حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ اس سے کوئی غرض نتیجے کو بھول جاؤ، نیت اپنی پہ غور کرو اور حکمت استعمال کر کے کوشش کرو. تو زبان سے تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جہاں یہ مغربی معاشرے ہیں، امریکہ ہے، مغرب ہے، یہ جمہوریت کی بنیاد پہ چلتے ہیں. اور جمہوریت کا بنیاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندوں کی سنی جاتی ہے. مثلا آپ پٹیشن کرتے ہیں تو 1000 بندے کا ہو جائے تو وہ سنتے ہیں، 1,00,000 بندے کا ہو جائے تو پارلیمنٹ میں زیر بحث آئے گا. تو لوگ تو احتجاج کا ضرور اثر ہوتا ہے. پھر خاص طور پر جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نہیں طاقت جس کو نہیں، وہ زبان سے روکے. تو یہاں تو پورا معاشرہ یعنی حکومت اجازت دیتی ہے کہ آپ جا کے پارلیمنٹ کے سامنے جہاں بھی پولیس دیتی یعنی پروٹیکشن دیتی ہے، اجازت دیتی ہے کہ آپ ہمارے خلاف بولیں یا قانون یا اس کے یا جو کچھ ہو رہا ہے جو آپ کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. وہ تو روکتے اس سے ہے کہ بھئی یعنی فساد نہ کریں، کسی جو املاک ہے لوگوں کی، پبلک کو نقصان نہ کریں، روڈ خام خواہ بند نہ کر دیں،
اور ہلا گلا اور فتنہ فساد پیدا نہ ہو، مار داڑ وائلنس نہ ہو، تو احتجاج تو چاہے لاکھ بندہ کرے، 10 لاکھ کرے، 1 کرے، 2 کرے، وہ حق ہے، تو پھر کیوں نہیں استعمال کرنا چاہیے؟ تو دوسرا پھر یہ ایمان کا تقاضا ہے، یعنی بندے پہ ابھی قرآن ہی وہ آخری اللہ کا پیغام ہے، حضور علیہ السلام پر اتارا گیا، تو وہ غیر مخلوق ہے، یعنی ایسی چیز جو مخلوق اللہ کی صفت ہے کلام۔ تو ہمارے مشائخ میں سے، علماء میں سے، ائمہ میں سے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اوائل صدیوں میں انہوں نے کتنے کوڑے کھائے، صرف زبان سے ہی بات آپ نے کی کہ یعنی قرآن جو ہے اس کی حقیقت مخلوق نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے اور کچھ جو ہے وہ درباری ملا وغیرہ لگے ساتھ وہ خلیفہ کے، بڑا ظلم کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے اکیلے بندے نے اپنی بات پہ وہ کھڑے رہے۔ تو بات یہ سوچنی چاہیے کہ احتجاج کا اثر نہ ہو، آپ کے دل پر اثر ہوا ہے، قرآن جلا ہے یا نہیں؟ آپ کا تو دل یا میرا دل جلا ہے کہ نہیں؟ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر چونچ پانی سے وہ چڑیا نے ڈالی، کیا ہونا تھا؟ لیکن جو ہے اس نے اپنا کردار، اس طرح چھپکلی جو ہے وہ پھونک مار رہی تھی، اس کا بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مذمت کی چھپکلی کی، یہ جو لیزر ٹائپ ہوتی ہے، کہ بھئی وہ یعنی اس نے وہ پھونک مار رہی تھی، حالانکہ اس کی پھونک سے تو نہیں آگ جلنی تھی، وہ پھر کرنے والا اللہ پاک ہوتا ہے۔ وہ چڑیا نے وہ چونچ سے پانی ڈالا، اللہ پاک کو اس کا عمل پسند آیا، اللہ پاک نے آگ کو حکم دے دیا، ٹھنڈا کر دیا، کیا تو اللہ پاک نے، لیکن اس کو اجر مل جائے گا۔ تو ہمارا تو وہی حساب ہے کہ سمجھ لیں، ہمارا تو یہ بھی نہیں کہ بھئی نیت ہماری بہت اچھی ہے یا خالص ہے، لیکن اپنے چونچ میں جتنا ہمارے میں صلاحیت تھی ہم نے ڈالا، کیا اللہ نے، یہ اللہ پاک کرنے والا ہوتا ہے، کسی اور کو کریڈٹ نہیں، یا مطلب اگر کسی حکومت نے یا جتنے مسلمان جس نے کوئی احتجاج کیا ہے، جس نے کوئی اس کے بارے میں غم غصے کا اظہار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں سب کا اس میں حصہ ہے، میرا تو نہیں ہے حصہ، میں تو آپ کو بول کے کہہ رہا ہوں۔ باقی اللہ پاک بعض دفعہ فضل کے طور پر کسی کو اجر دے دے تو وہ اللہ کی مرضی ہے، اور بس یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا، اور جو بندہ حق سخت سمجھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ افضل ترین جہاد ہے کہ حکومت کے سامنے، بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا۔ تو یہاں تو جہاد میں تو نہیں سمجھتا، یہاں تو وہ پھولوں میں بٹھا کے آپ کو لے کے وہ پولیس دیتے ہیں، پروٹیکشن دیتی ہے، ابھی آپ اپنی بات کر لیں۔ تو پھر بھی جو نہ کرے، ڈرے جی وہ کیا کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، بندے کیا کریں گے، یہ پھر اپنے ایمان کی حالت ہے۔